بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم اجتہاد اور ذاتی رائے کو فقہی ماخذ کے طور پر دیکھنے والی جو رائے ہے، اس کے نقد میں لکھی جانے والی جو شیعہ کی قلمی کاوشیں ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ البتہ زمانی لحاظ سے، زمان کے اعتبار سے 4 صدی کے اواسط تک کی جو کاوشیں ہیں ان کا تذکرہ آج کے سبق میں ہوگا، اور اگلے جو اسباق ہیں ان میں بعد کے زمانوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے قرأت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ دَخَلَتِ الْحَمَلَةُ ضِدَّ هَذَا الْمَبْدَأِ الْفِقْهِيِّ دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا سماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. وصنف هلال بن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر، فإذا لم يجوز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. وإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ یہ تو آج کی عبارت تھی۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات اور وضاحتوں کی جانب۔ ہم نے گزشتہ سبق میں وضاحت عرض کی تھی کہ ذاتی رائے کو فقہی ماخذ کے طور پر قرار دیے جانا یہ 2 صدی کے بعد سے رائج ہوا، اور فقہ رائے میں زیادہ تر اس کو فقہ رائے کا نام دیا گیا۔ پہلی صدی میں بھی یہ تھوڑا بہت اس کی جو ہے وہ اس کی محدود سطح پر استعمال شروع ہو چکا تھا، لیکن جناب ابو حنیفہ اور ان کے اساتذہ میں جو حماد بن ابی سلیمان ہیں اور یہ لوگ، انہوں نے اس کو
زیادہ پررنگ انداز میں پیش کیا اور ذاتی رائے ایک فقہی ماخذ کے طور پر قرار پائی۔ اس کی ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ جب قرآن و سنت سے انہیں دلیل نہیں ملتی تھی تو پھر وہ ذاتی رائے کو ایک ماخذ کے طور پر قرار دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ائمہ علیہ السلام کا موقف ہم نے بیان کر دیا کہ ائمہ کا موقف یہ تھا کہ قرآن و سنت میں ہر چیز موجود ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ استنباط کریں تو قرآن سے استنباط کریں، سنت سے استنباط کریں، ذاتی رائے کا کوئی ان کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ہاں بعض چیزیں جزیات میں موجود ہیں اور بعض چیزیں کلیات کی شکل میں ہیں کہ آپ ان کلیات کو لے کر پھر جزیات کی طرف آئیں۔ تو یہ موقف تھا فقہ رائے کے مقابلے میں۔ آج جو ہے وہ اسی موقف کو لے کر ائمہ علیہ السلام کے جو بعض اصحاب ہیں انہوں نے تالیفات جو لکھی ہیں اس حوالے سے کچھ تالیفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن زبیری نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا الاستفادۃ فی الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس، کہ جس میں جو طعن کیے گئے تھے جو مثلا ابتدائی لوگ جو قدماء ہیں یا جو گزشتگان ہیں انہوں نے جو طعن کیے ہیں ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی، اور جس میں رد پیش کیا گیا اصحاب اجتہاد اور قیاس کا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو گزشتگان پر جو طعن کیے جاتے ہیں اور جو رد پیش کیا جاتا ہے اصحاب اجتہاد اور قیاس کے اوپر، اس کے حوالے سے اس کتاب میں تذکرہ موجود ہے۔ اور دوسری کتاب جو ہے وہ الرد علی من رد آثار الرسول واعتمد علی نتائج العقول، کہ یہ ہلال ابن ابراہیم مدنی نے یہ کتاب لکھی اور اس میں رد کیا گیا حدیث کے رد کرنے والوں کا، یعنی اس مصنف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقلی نتائج پر اعتماد کرے تو وہ سنت سے دور ہو جاتا ہے اور در حقیقت آثار رسول کو رد کر دیتا ہے۔ تو اپنے عقلی نتائج سے جو شخص آثار رسول کو رد کرتا ہے یہ کتاب اس کے رد میں لکھی گئی ہے۔ اور یہ تو عصر ائمہ کی کچھ کاوشیں تھیں۔ اس کے بعد آتے ہیں غیبت صغریٰ میں۔ غیبت صغریٰ میں اسماعیل ابن علی ابن ابی سہل نوبختی نے ایک کتاب لکھی کہ الرد علی عیسیٰ ابن ابان فی الاجتہاد۔ عیسیٰ ابن ابان ظاہراً فقہ رائے سے متعلقہ شخص تھا جس نے جو ہے وہ فقہ رائے کو مانتا تھا اور اجتہاد کو اس معنی میں قبول کرتا تھا۔ تو اسماعیل نوبختی نے یہ کتاب اس کے رد میں لکھی۔ اس کے بعد شیخ صدوق آتے ہیں کہ جو جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کے واقعے سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقل کامل تھی اور اس کے باوجود بھی وہ جناب خضر کو جو ہے جب اپنی ذاتی رائے بتاتے تھے تو جناب خضر اسے نہیں مانتے تھے۔ تو چونکہ حضرت خضر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک معلم تھے اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے وہاں پہ کارآمد نہ ہو سکی۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ انسانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے جو احکام ہیں ان میں اپنی رائے چلائیں اور اپنی رائے کے ذریعے کام لیں۔ بہرحال یہ ایک پورا طیف ہے کہ جس میں رائے کو رد کرنے کا وہ ملتا ہے، اگرچہ یہ رائے مصنف کی ہے اور میں اس مصنف کی رائے کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے مقابل میں بھی آراء موجود ہیں کہ جو ہے وہ مثلا ابن جنید ہیں اور فضل ابن شازان ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ گزشتہ سبق میں شاید ہم نے زرارہ کا تذکرہ بھی پہلے کیا تھا۔ یہ سارے وہ طیف ہے جو رائے کو قبول کرتے تھے۔
اور ابن جنید نے تو ایک بڑی سخت انداز میں کتاب بھی لکھی تھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اغمار الشیعہ، یعنی اغمار یعنی غافل لوگ یا اس قسم کے لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں رائے کی۔ بہرحال یہ ایک طیف تھا جو دب گیا، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی قصہ ہے اور یہی روایات ہیں جو رائے کو نفی کرتی ہیں۔ تو آتے ہیں متن کی جانب اور ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنیف فی عصر الائمة ایضا، داخل ہو گئے حملہ، یعنی حملہ کا جو معنی ہے وہ ہے دو معنی ہیں، ایک ہے حملہ در حقیقت حامل کی جمع ہے، اور حملت القرآن کہتے ہیں حافظان قرآن کو، جو قرآن کو جیسے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، جو حافظان قرآن ہوتے ہیں ان کو حاملان قرآن کہا جاتا ہے۔ تو حملہ اس معنی میں بھی ہے۔ حملت الاقلام من الکتاب من الصحفیین، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو لکھاری ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ تو ظاہراً مجھے لگتا ہے کہ یہ اس معنی میں ہے۔ قد دخلت الحملہ یعنی کاتبان اور لکھاری حضرات داخل ہوئے اس مبدأ کے خلاف، یعنی اس فقہی ماخذ کے خلاف۔ کس چیز میں داخل ہوئے؟ دور تصنیف، دور تصنیف میں داخل ہو گئے، یعنی قلمی چرخے میں داخل ہو گئے، تصنیف کے میدان میں وارد ہو گئے۔ فی عصر الائمۃ ایضاً، عصر ائمہ میں بھی، والرواة الذین حملوا آثارہم، میرا خیال یہ ہے کہ واو کی جگہ یہاں پہ من ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر واو پڑھیں تو یہاں پہ ترجمہ یہ بنے گا کہ عصر ائمہ اور عصر روات، کہ ان راویوں کے زمانے میں کہ جنہوں نے آثار ائمہ کو حمل کیا ہے۔ ظاہر عبارت یہ ہے، لیکن اگر من پڑھیں گے تو زیادہ واضح ہے کہ حملہ جو داخل ہوئے تھے ضد ھذا المبدأ الفقہی، جو کاتبین تھے، جو لکھاری حضرات تھے، وہ جو عصر ائمہ میں تھے، وہ کون تھے؟ من الرواة الذین حملوا آثارہم، وہ ایسے راوی تھے کہ جنہوں نے آثار ائمہ کو حمل کیا تھا۔ وکانت الحملہ تستعمل کلمۃ الاجتہاد غالبا للتعبیر عن ذلک المبدأ، یہ جو لکھاری حضرات تھے جنہوں نے اجتہاد کے خلاف قلم اٹھایا، یہ اجتہاد کو استعمال کرتے تھے بطور غالب للتعبیر عن ذلک المبدأ، اس مبدأ فقہی کی تعبیر کرنے کے لیے، اس مبدأ فقہی کو بیان کرنے کے لیے، یعنی رائے کو بعنوان ماخذ فقہی قرار دینے کے لیے، وفقا للمصطلح الذي جاء في الروایات، اس اصطلاح کے موافقت کرتے ہوئے کہ جو روایات میں آئی ہے۔ اب اس کی تصنیفات کی طرف آتے ہیں کہ جو عصر ائمہ میں، فقد صنف عبداللہ بن عبد الرحمن الزبیری کتابا سماہ الاستفادۃ فی الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس۔ عبداللہ بن عبد الرحمن زبیری، جس کو نجاشی نے جو ہے وہ تقریباً توثیق نہیں کیا، یعنی مجہول ہے، وہ نجاشی نے اس کا بہرحال جو تذکرہ کیا ہے، دو کتابوں کا ذکر ہے، لیکن نہیں کہا کہ یہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ سماہ الاستفادہ فی الطعون علی الاوائل، استفادہ در طعون علی الاوائل، جو اوائل، جو ابتدائی پرانے لوگ ہیں، ان میں طعن کرنے کے حوالے سے، اور پھر رد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس، اور رد بر اصحاب اجتہاد و قیاس۔ ظاہراً لگتا یہی ہے کہ طعون علی الاوائل کے موافق یہ مخالف ہیں، رد علی اصحاب الاجتہاد کے مخالف ہیں، موافق ہیں،
یعنی جو طعون علی الاوائل ہیں یعنی گزشتگان کے اوپر طعن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ اصحاب اجتہاد ہوتے ہیں. تو یہ طعون علی الاوائل کے کیا ہیں؟ مخالف ہیں، بین معنی کہ طعن کو نہیں مانتے، کیونکہ عام طور پہ جو اخباری ہوتے ہیں یا جو وہ ہوتے ہیں وہ اپنے اساتید اور اپنے جتنے بھی گزشتگان ہوتے ہیں ان کے لیے خاص ایک قداست اور وہ احترام اور اس چیز کے اوپر، لیکن جو عقلی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر رد کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں علی الاوائل. تو اس بارے میں ظاہراً یہ طعن کے موافق نہیں ہے، اسی لیے یہ طعن کے حوالے سے یہ ان کی رائے جو ہے وہ منفی ہونی چاہیے. والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس، اور دوسری طرف سے یہ کیا کرتے ہیں؟ رد کر رہے ہیں اصحاب اجتہاد اور قیاس کو. تو یہ دو لفظ ہیں جو میرے خیال ہے متقابل ہم ہیں، ایسا نہیں کہ دونوں کا ایک ہی وہ ہو، لیکن بہرحال چونکہ کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ قیاس آرائی نہیں کرتے. وصنف ہلال ابن ابراہیم ابن ابی الفتح المدنی کتابا فی الموضوع باسم الرد علی من رد آثار الرسول واعتمد علی نتائج العقول. اور ہلال ابن ابراہیم مدنی نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جس کا نام ہے الرد علی من رد آثار الرسول، رد ایسے شخص کے اوپر کہ جس نے روایات کو رد کر دیا اور عقول کے اوپر اعتماد کیا. تو کیونکہ یہ اخباری جو لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ روایات کو جب آپ عقلوں کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں تو روایات کو رد کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کتاب بھی اسی میں ہے. البتہ ہلال ابن ابراہیم کو نجاشی نے جو ہے وہ ثقہ قرار دیا ہے. وصنف فی عصر الغیبۃ الصغری وقریب منہ اسماعیل ابن ابی علی ابن اسحاق ابن ابی سہل النوبختی. عصر غیبت صغری میں یا اس کے قریب جو ہے وہ مصنفین نے کتاب لکھی ہے، صنفہ کتاب لکھی ہے کس نے؟ اسماعیل ابن علی ابن اسماعیل اسحاق ابن ابی سہل نوبختی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الرد علی عیسی بن ابان فی الاجتہاد. رد علی عیسی بن ابان، عیسی بن ابان کے رد ہے اجتہاد کے حوالے سے. کما نص علی ذلک کلہ النجاشی صاحب الرجال، جیسا کہ اس کے اوپر نص وارد ہوئی ہے نجاشی کی طرف سے، نجاشی نے اس کے اوپر نص لکھی ہے، مطلب اس کو بیان کیا ہے، لکھا ہے اپنے کتاب میں. صاحب الرجال فی ترجمہ کل واحد من ہؤلاء، ترجمہ یہاں شرح حال مراد ہے، ترجمہ کا معنی شرح حال ہے. ان میں سے ہر ایک کے شرح حال کو آپ جب ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ کتابیں لکھی گئی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طرف ایک قصہ ہے، اس قصے کا دوسرا وہ تصویر بھی ہے جو عام طور پہ نہیں دیکھی جاتی. وہ ایسے اصحاب ہیں جن کے اوپر قیاس کی تہمت اور رائے کی تہمت موجود ہے. تہمت نہیں ہے، در حقیقت ان کا رویہ تھا، جیسے کہ زرارہ ہیں، جیسے حتیٰ کہ حشام ہیں، اور اسی طرح فضل ابن شازان ہیں، اسی طرح وہ جو ہے دوسرے لوگ ہیں، ابن جنید ہیں. تو ابن جنید نے جو کتاب لکھی تھی اس میں یہ موقف اپنایا تھا کہ یہ جو ہے وہ جو عام لوگ ہیں ان کا موقف ہے اور جو اہل علم ہیں ان کا موقف بہرحال یہ نہیں ہے. اس حوالے سے دوسری رائے قائم کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال بہرحال اس کے اوپر وقت لگے گا. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة. غیبت صغرى کے بیچوں بیچ صدوق کو ہم پاتے ہیں، یعنی غیبت صغرى کے اعقاب میں، یعنی بعد میں، غیبت صغرى کے بعد در اواسط القرن الرابع، قرن رابع کے درمیان یعنی بیچ میں، جو انہی حملہ کو کیا کرتا ہے؟ مواصلت کرتے ہیں. تلک الحملہ یعنی ان کا لکھاریوں کا سلسلے کو ملا دیتے ہیں، مواصلت کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وَنَذْكُرُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَال،
ایک مثال کے طور پہ ہم ان کی ایک رائے کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تعقیبہ علی قصۃ موسیٰ والخضر، انہوں نے جو حاشیہ لگایا ہے، تعقیب لگائی ہے قصہ موسیٰ اور خضر کے اوپر جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ تعقیب ایک قسم کا تبصرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذ کتب یقول، وہ لکھتے ہیں، ان موسیٰ مع کمال عقلہ و فضلہ و محلہ من اللہ تعالی، جناب موسیٰ علیہ السلام کمال عقل کے باوجود اور فضیلت کے باوجود و محلہ من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو مقام ہے اس کے باوجود، لم یدرک باستنباطہ و استدلالہ معنی افعال الخضر، وہ درک نہیں کر پائے اپنے استنباط کے ذریعے اور استدلال کے ذریعے جناب خضر کے افعال کے معنی کو صحیح نہیں سمجھ پائے، اعتراض کرتے تھے، کشتی کیوں توڑی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، حتی اشتبہ علیہ وجہ الامر، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ درک نہیں کر پائے اور ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا وجہ الامر، اصل قصہ یعنی چیز کی حقیقت، وجہ الامر یعنی حقیقت امر۔ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ لِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ، جب انبیاء کے لیے اور رسل کے لیے قیاس اور استدلال جائز نہیں ہے اور استخراج جائز نہیں ہے، تو کان من دونہم من الامم اولا بأن لا يجوز لهم ذلك، اور تو باقیوں کے لیے تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَصْلَحْ مُوسَى لِلْاخْتِيَارِ، اور جب موسیٰ صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنی چوائس کریں، مع فضلہ و محلہ، یعنی وہ اختیار نہیں رکھتے تھے کہ وہ خود گزینش کریں اور خود اپنے اختیار سے چنیں، جبکہ ان کا فضل ہے اور ان کا مقام ہے، تو امت کیسے جو ہے وہ امام کو اختیار کر سکتی ہے؟ فَكَيْفَ تَصْلَحُ الْأُمَّةُ لِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ وَكَيْفَ يَصْلَحُونَ لِاسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، اور کیسے یہ صلاحیت رکھ سکتے ہیں استنباط احکام شرعیہ کے لیے، وَاِسْتِخْرَاجِهَا، اور کیسے جو ہے وہ یہ لوگ امت، یصلحون کی ضمیر بھی امت کی طرف ہے، کہ یہ کیسے جو ہے وہ استنباط کر سکتے ہیں اور استخراج کر سکتے ہیں اپنے عقول ناقصہ کے ذریعے اور اپنی آرائے متفاوتہ کے ذریعے۔ تو یہ شیخ صدوق کی رائے ہے جو انہوں نے محدث اور اخباری ہونے کے ناطے قائم کی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے ذاتی رائے کے نقد کے حوالے سے، ذاتی رائے کو ایک فقہی ماخذ کے طور پر قرار دینے کے حوالے سے جو تنقیدی نقطہ نظر تھا، اس میں لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کیا، عصر ائمہ میں لکھی جانے والی بعض کتابوں کا تذکرہ کیا، اسی طرح عصر غیبت صغریٰ میں نوبختی کی جو کتاب تھی اس کا تذکرہ کیا، اور 4 صدی کے اواسط میں شیخ صدوق کا جو استدلال تھا جناب موسیٰ اور جناب خضر کے حوالے سے، اس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔